وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. ظاہر ہے زمین کو اذا دکت الارض دکن دکا، کوٹا جائے گا زمین کو، تو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی. یہ پوری کی پوری زمین ہی میدان محشر بن چکی ہوگی. زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ہر وہ چیز باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے. زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی. مراد جو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ مردے ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب مردے باہر نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی، اور اسے شایع بھی یہی ہے، اس پہ فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی طرف لوٹے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، تیرا مقدر یہ ہے کہ تو مشقت میں پڑتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے. یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے قرآن میں. ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا. کسی کی مشقت یہ ہے کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے، اور مزدوری کی فارم بھی ڈیفرنٹ ہے. کسی نے وزن اٹھانا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرتے ہوئے. ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈفرینٹ ہے. کسی نے زمین میں ہل چلانا ہے، اس کی مشقت وہ ہے. ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا، کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے جو اس کی یعنی بنیادی ضرورت ہے. اس پیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشقت میں کاٹنی پڑتی ہے، اور یہ ایک ایسی مشقت ہے جس سے دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑتا ہے. جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے. جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل کا انسٹرومنٹ دیا ہے. انسان جو ہے وہ عقل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. بکری کا پیٹ بھرا ہو، اس کے باوجود اگر اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ تازہ گھاس ہو، تو وہ ایک دو دفعہ منہ ضرور مارے گی اپنی جبلت کی وجہ سے. لیکن انسان کے پاس عقل کی یہ دولت ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ جائے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے، صبر کر، حتیٰ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ لگ. اور بعض کا دنیاوی طور پہ بھی لوگ اتنا غصہ کھا جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں گئے ہوئے ہیں، کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کہ آج جا کے ولیمہ کھائیں گے، اور وہاں پہ کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے، تو چاہے بھوکا بھی ہو تو وہ روٹی کھا کے چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، میں روٹی نہیں کھاتا. یہ انسان کو جو اللہ نے عقل کے ذریعے یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی، یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان. یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان گیون سرکمسٹانسز میں بھی خدا کے خلاف، اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے. جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے. یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، جبلت ہے، شہوات اٹیچ کی ہوئی ہیں، اس کی تکمیل جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے. یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو، اپنی ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگا. اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے. عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے، اس کی تکمیل پھر وحی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وحی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا
تو موزوں پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں، مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موزوں کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے، تو ہم پھر شریعت کو فالو کریں۔ عقل کی تکمیل وہی الہی سے ہوتی ہے۔ تو ہر جاندار مشقت میں آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا، ان کو ایفرٹ پٹ کرتی ہے، انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا، حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ۔ یہی اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے، لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے، وہ فارغ نہیں تھے، یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے۔ بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے، گیون سرکمسٹانسز۔ انسان کو تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا۔ اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں مجبوری ہے جی، ایک ہی چھٹی ہوتی ہے یا 2 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے، یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سارے بہانے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ مراد کیا کہ تیاری کر لو، اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت نہیں آنا، ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے۔ ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں، میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے۔ پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں جاب لگی تو سکون آ جائے گا، جاب کیا لگتی ہے، ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا، حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا، ایسا نہیں ہونا۔ آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا، مصروفیت کے اعتبار سے بھی، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت، اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر، پھر ادھر جاگے گا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی، تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کرتے۔ تو میں اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز، اور یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت، انذار بالآخرہ، آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا۔ تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن، اور اگر خدا کی نافرمانی کی، یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے، تو چمڑی تو اتر جانی ہے۔ اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی، ایسا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے۔
خير العبيد